تو پیارے بچوں، ایک بار بہت ہی بہترین سبق لے کر ہم پھر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس سبق کو غور سے پڑھیں اور بہت ہی بہترین سبق ہے۔ آج اس سبق میں ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آخر کار فرشتے کیا چیز ہیں، کیسے پیدا ہوئے اور ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان مکمل فرشتوں کے بارے میں آج ہمیں اس سبق میں جانکاری ملے گی۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، انسان، جانور وغیرہ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا چلتی ہے، گرمی لگتی ہے، ٹھیک ہے، منہ سے آواز نکلتی ہے، جاڑا آتا ہے، موت کے وقت بدن سے جان نکلتی ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، ایسی ہی چیزوں کو اندیکھی مخلوق کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یوں ہی فرشتے اور جنات بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن یہ لوگ ہوا کی طرح اندیکھی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ نہ مرد ہیں، نہ وہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اسی لیے ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جب چاہیں انسان یا حیوان یا کسی دوسری چیز کی شکل بن جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے اسی کو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ خدائے تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کا حکم دیا ہے بس ان کو وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، زمین آسمان میں ان گنت فرشتے ہیں، جن میں 4 سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ زمین آسمان میں ان گنت فرشتے ہیں جن میں 4 سب سے بڑے فرشتے ہیں۔ ان 4 کے نام یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی سوال کرے کہ جو فرشتے ہیں سب سے بڑے فرشتے، ان کے نام بتائیں، تو آپ ان کے نام یاد کریں۔ دیکھیے، پہلے نمبر پہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پہ حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے نمبر پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے نمبر پہ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 4 فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے نام۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ان میں مرد، عورت، جوان، بچے، بوڑھے سبھی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، لیکن نیکوں کی تعداد کم اور بروں کی تعداد زیادہ ہے۔ شرارت کرنے والے جن کو دیو اور شیطان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابلیس کا نام تو تم نے سنا ہوگا، یہ بھی ایک جن ہے اور سارے شیطانوں میں سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے سوال، ٹھیک ہے، مخلوق مانے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز، نور ہوا سے بھی زیادہ باریک چمک دمک والی چیز، خلاف مانے الٹا، شرارت مانے دکھ دینے والا کام، شکل مانے بناوٹ صورت، قسم مانے طرح اور اندیکھی جو چیز دیکھنے میں نہ آ سکے،
اختیار مانے قابو اور انگنت مانے بے شمار۔ اب یہاں سے ہمارے 3 سوال شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1، فرشتے اور جن میں کیا فرق ہے؟ تو فرشتے جن میں یہ فرق ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ نے جو کام ان کے سپرد کیا ہے بس وہی کام میں وہ لگے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جنات آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، ان میں جوان بوڑھے بچے مرد عورت سب ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرق تو سب سے بڑا یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ فرشتے نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہیں، اور جنات میں اللہ نے ان جنات کو کھانے پینے کی قوت دی ہے، اور اس میں مرد عورت بوڑھے جوان بچے سب ہوتے ہیں، ان کی شادی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کا دوسرا فرق یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کو جس کام پہ اللہ نے لگا دیا بس وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہیں۔ مگر جنات ہے وہ کچھ بھی کر سکتا، گناہ ثواب اور خلاف شرط، یہ کام شریعت کے خلاف کام شریعت میں کام نہ کریں، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بہت بہت بڑا انتر ہے۔ اگر پوچھے کوئی آپ تو جتنی باتیں میں نے بتائیں یہ بتا دیں کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اور جنات مرد عورت بڑے بوڑھے سب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، 4 بڑے فرشتوں کے نام بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ جنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو جنات میں سب سے بڑا ابلیس ہے، ٹھیک ہے۔ جنات میں سب سے بڑا ابلیس ہے، تو یہ آپ نے ابھی پڑھ لیا، آپ کا سبق پورا ہو گیا۔